ہمارے ساتھ جو ہے حاجی رفیق پردیسی جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آج کے عرس کے حوالے سے جو ہے کچھ کلمات فرمائیں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح آج بھی عرس اعلیٰ حضرت ہوا، اور سب لوگوں نے آج سب لوگوں نے دیکھا کیا روحانیت تھی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ میرے رضا کا، یہ میرے پیر و مرشد کا کرم ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ عرس ہوتے رہیں، شاد و آباد رہے اور ہم لوگ ان سے فائدہ اور مستفیض ہوتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آنے والے سلامت رہیں، بلانے والے سلامت رہیں۔ اصل بلانے والے تو بزرگ ہیں جو بلا رہے ہیں ماشاءاللہ، جن کو بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا رہے گا، تا قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت محنتیں، بہت کاوشیں اور اہل سنت کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کی آل اولادوں کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور ان کے پیر مرشد کے درجات کو اور زیادہ بلندی عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ سب لوگ سلامت رہے، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی بھی خیر فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔ حاجی صاحب، آپ کی سرپرستی میں جو ہے ریحان امجدی صاحب جو ہے ماشاءاللہ دارالعلوم میں کام کر رہے ہیں، کیسا کام ہو رہا ہے؟ دراصل وہاں پہ میری سرپرستی نہیں ہے، سرپرستی تو ان کی ہے۔ ہم لوگ ٹرسٹیز ہیں، سب مل کے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج آپ نے دیکھا جس طریقے سے کام ہوا ماشاءاللہ، ہر کام اس کے حساب سے، اس کے سلسلے کے حساب سے صحیح چل رہا تھا ماشاءاللہ۔ یہاں پہ پڑھائی کا نظام بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سب مل جل کر کام کرتے ہیں، ہم لوگ ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں تاکہ کام آگے بڑھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ آپ کو۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ممتاز عالم دین حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب جو ہے وہ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، اور آج دارالعلوم امجدیہ کے اندر عرس اعلیٰ حضرت جو ہے منایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم جو ہے حضرت سے بات کرتے ہیں کہ آج جو علماء اکرام نے بیان کیا ہے، اور یہاں پہ جو علماء اکرام تشریف لے کر آئے، دستار فضیلت ہوئی، جناب ریحان امجدی صاحب کی جو کاوشیں رہیں، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سالانہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، اور دارالعلوم امجدیہ 75 سالوں سے اپنی دینی خدمات کو پیش کر رہا ہے، اور یوتھ میں، نوجوانوں میں قرآن و سنت کی تعلیم اور معاشرت میں امن و اخلاق کے اقدار کو بلندی دینے کے لیے دارالعلوم امجدیہ کا تمام دینی ادارے اور علمی اداروں میں سب سے بڑا نام ہے۔ آج یہ 75واں یوم تاسیس تھا، اور 64واں عرس اعلیٰ حضرت تھا۔ یقیناً اب بھی اسی جوبن کے ساتھ جن اکابر نے اس کی بنیاد رکھی تھی، طلباء کی اس ملک کی محبت، اسلام کی محبت، دین کی محبت کے حوالے سے طلباء کی اعتقادی، نظریاتی، تدریسی اور اخلاقی تربیت کے لیے الحمدللہ اب بھی دارالعلوم امجدیہ کوشاں ہیں، جس کے محتمم صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب ہیں۔ ہم تمام سب یہیں سے فارغ ہیں۔ اللہ رب العالمین جل والا، سپر نیوز جنہوں نے یہ کرم کیا، ہمارے بھائی ہیں وسیم خان صاحب، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ خیر کی بات اور اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین جل والا نے سلامت رکھے، آپ تمام کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ حضرین محترم، سپر نیوز پاکستان آج جو ہے دارالعلوم امجدیہ کے اندر موجود ہے، اور اس سے اعلیٰ حضرت کی جو ہے ایک شاندار، بڑی عظیم الشان، روح پرور جو ہے محفل منعقد ہوئی۔ ہمارے ساتھ جو ہے علامہ لیاقت اظہری صاحب موجود ہیں، ہم ان سے آج کے عرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ آپ خاص طور پر سبھی خبریں، اور خاص طور پر دین کی خبریں، علماء کی خبریں اور اچھے محافل کی خبریں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو برکت رحمت عطا فرمائے۔ آج بحمداللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مادر علمی دارالعلوم امجدیہ کے اندر عرس اعلیٰ حضرت کی سالانہ تقریب تھی، اور علماء کرام کا ایک جمع غفیر، عوام الناس کا ایک جمع غفیر، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے مولانا محترم وسیم صاحب کہ یہ ایک اہل سنت کا ایک بھرپور نمائندگی کا اجتماع ہوتا ہے، اور شہر کراچی کے اندر ایک اظہار ہوتا ہے اتحاد کا، اتفاق کا، اور اہل سنت کو جمع کرنے کا ایک بہت اچھا قسم کا موقع ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ پورے شہر سے جب علماء آتے ہیں اور مختلف چیزوں پر، مختلف موضوعات پر، مختلف جو موجودہ مسائل ہیں ان پر گفتگو ہوتی ہے، اور شہر کراچی کے حوالے سے مختلف چیزوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو اچھے حالات عطا فرمائے، وہی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور پھر ربیع الاول چونکہ بالکل سر پر ہے، تو یہ استقبال ربیع الاول کا بھی ایک پروگرام ہو جاتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عرس پاک کے اندر آج جو مرکزی پیغام دیا گیا کہ ہمارے گھر گھر کے اندر ترجمہ قرآن کنز ایمان ہونا چاہیے، ہماری مسجد کی ہر الماری کے اندر ترجمہ قرآن کنز ایمان ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ بچیوں کو ہم جب قرآن دیتے ہیں تو صرف سادہ قرآن نہ دیں،
بلکہ کنز الایمان ترجمے کا دیا جائے تاکہ ہماری بچیاں اس قرآن کو پڑھیں، اس کے سائے میں رخصت بھی ہوں لیکن اس کی تعلیمات سے بھی استفادہ کر سکیں۔ یہ آج خاص پیغام تھا عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اس سلسلے کو رب تعالیٰ جاری و ساری رکھے۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ دارالعلوم امجدیہ جو ہے اس کے جو محتمم ہیں صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب، ان کی کچھ کارکردگی اور جس حوالے سے آج کی یہ روح پرور تقریب منعقد ہوئی، کیا کہتے ہیں؟ ہم بحمداللہ تبارک و تعالیٰ 12 سال کی عمر میں ہمارے محترم قاری زمان صاحب اور ہم 12-13 سال کی عمر میں امجدیہ میں داخل ہوئے۔ یہیں ہم نے حفظ کیا، یہیں تجوید پڑھی، پھر جامعہ نظامیہ میں درس نظامی کرنے کے بعد چھٹے سال سے یہیں پر اختتام ہوا۔ صاحب نے ایک نظام کو منظم کیا ہے اور اس کو ماشاءاللہ انتظامی اعتبار سے بہت خوبصورت کیا ہے۔ میں ان کو جو ہے وہ داد تحسین دیتا ہوں اور ان کے اس کام کو سراہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، علامہ مصطفیٰ سرور اعظمی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہم عرس اعلیٰ حضرت کی تقریب دارالعلوم امجدیہ کے اندر منعقد ہوئی، ہم اس تقریب کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں، کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ عرس اعلیٰ حضرت عرس قادری رضوی بہت عظیم الشان طریقے سے منعقد ہوا اور شایان شان طریقے سے اپنے تکمیل کو پہنچا۔ ملک بھر کے اس میں کافی علماء کرام تشریف لائے تھے اور سب نے بہت ہی شاندار گفتگو کی، اور خاص طور سے مفتی منیب الرحمن صاحب اور جو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور عالم ہیں اور مفتی ہیں اور مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کی موجودگی میں یہ عظیم الشان عرس ہوا، جس کو صاحبزادہ محمد ریحان امجدی نعمانی صاحب نے اس کا انعقاد کیا۔ اور اچھا یہ فرمائیے گا کہ آج جو تقریب تھی اور اس سے پہلے جو دارالعلوم کا جو نظام چل رہا ہے اس وقت جو محتمم ہے صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب، وہ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کام کر رہے ہیں آپ؟ دارالعلوم کا جو تعلیمی نظام ہے وہ الحمدللہ پاکستان کے جتنے بھی بہترین ادارے ہیں درس نظامی کی تعلیم کے اعتبار سے، اس میں دارالعلوم امجدیہ ایک المدارس کا درجہ رکھتا ہے۔ پورے پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے دارالعلوم امجدیہ سے فیض یافتہ عالم دین ہی ادارہ چلا رہے ہیں، اور تمام شعبے جات جو ہے یہاں پر مصروف عمل ہیں۔ دورہ حدیث ہے، حفظ قرآن ہے، اور اس کے علاوہ دیگر علوم عصریہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ہمارے اہل سنت کے، اس کا بھی یہاں انعقاد ہوتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ 86 طلباء کرام فارغ ہوئے ہیں، جس کے اندر 23 دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں اور 7 تجوید و قراءت سے فارغ ہوئے ہیں، اور 56 حفاظ کرام جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے اس ادارے کو جو حاصل ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا درجہ بہت کم اداروں کو حاصل ہے۔ اچھا حضرت، صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب کی کاوشیں جو ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور آج کا یہ روح پرور اجتماع جو ہے یقیناً ان کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب کی بھی جو سرپرستی فرماتے ہیں، میری مراد جو ہے حضرت قبلہ محترم مفتی اسماعیل ضیائی صاحب کی، کہ آپ کی جو کرم فرمائی ہے دارالعلوم کے اوپر، اور آپ کی صحت کیسی بھی ہو مگر آپ کے یہاں آپ روزانہ دارالعلوم تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ درس و تدریس کے سارے معاملات دیکھتے ہیں۔ دارالفتہ میں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ فتوے جو ہیں وہ جاری فرماتے ہیں، مگر اس سارے سیناریوں کے اندر دیکھا جائے تو حضرت کی جو ہے مفتی صاحب کی جو ہے بہت کاوشیں ہیں، اور بھی مدرسین جو ہیں وہ بھی بڑے قابل احترام ہیں۔ یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے، جو مدرسین ہیں، جو مفتیان ہیں، جو مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ سارا، اور جو طلبہ سب مل جل کر انہوں نے پورے پاکستان کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب خود باصلاحیت ہیں اور بہت جد و جہد خود ذاتی طور پہ بھی وہ کر رہے ہیں، اور ان کی جو بہت بڑی خوش نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو ٹیم میسر آئی ہے وہ بہت ہی مخلصین پر مشتمل ہے، جس میں شیخ الحدیث مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہے ان کی بہت بڑے پیمانے پہ سرپرستی فرما رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اور مفتی ندیم اقبال سعیدی صاحب اور مولانا نثار اختری صاحب
مولانا نثار احمد اختری صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کو جو ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب بہت مخلص ہیں، جس کی وجہ سے اس ادارے کو آسانی کے ساتھ آگے بڑھانے میں ریحان صاحب کو بہت مدد مل رہی ہے۔ بے شک آپ نے جو ہے کچھ مفتیان کا جو ہے نام بتایا ہے، مگر در حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی طویل فہرست ہے مفتیان کی اور اساتذہ اکرام کی، جو دن و رات جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے اپنی شب و روز جو ہے نا وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ تعلیم کو عام کر رہے ہیں، اور جو مشن ہے انسان کی زندگی کا، وہ پیغام جو ہے آفاقی پیغام جو ہے جو علماء پہنچاتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ یہاں سے بھی دارالعلوم امجدیہ سے بھی چل رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم رپورٹ کر رہے تھے دارالعلوم امجدیہ کراچی سے، جہاں سالانہ عظیم الشان عرس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ہے وہ منایا گیا، اور یہاں پہ کثیر تعداد میں جو ہے سینکڑوں علماء اکرام جو ہے یہاں پہ موجود تھے، اور اس روح پرور تقریب کے اندر جو مہمانان ذی وقار آئے تھے، ہم ان کے تاثرات آپ تک پہنچا رہے تھے۔